الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سجدہ سہو کن وجوہ کی بنیاد پر واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے 7 وجوہ ایسی ہیں جن کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے اصل مقام سے مؤخر کر دینا، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورت پڑھ لینا پھر فاتحہ پڑھ لینا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کے ادا کرنے میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی، مثلا قعدہ اولیٰ میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد ایک رکن کی مقدار خاموش بیٹھا رہا اور تیسری رکعت کے لیے قیام میں تاخیر ہو گئی، سجدہ سہو واجب۔ نمبر 4، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل یا اس کا اکثر حصہ 2 بار پڑھ لیا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 5، کسی واجب کو تبدیل کر دے، مثلا ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت جہرن یعنی اونچی آواز کے ساتھ کی، یا مغرب اور عشاء اور فجر کی جماعت میں امام نے آہستہ آواز میں قراءت کی، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں، ظہر اور عصر میں آہستہ قراءت کا حکم ہے اور فجر اور مغرب اور عشاء میں جہری یعنی بلند آواز کے ساتھ قراءت کا حکم ہے۔ اگر الٹ کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دے، مثلا رکوع سے پہلے سجدہ کر لے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری وجوہ نمبر 7، کسی فرض کو بھولے سے 2 مرتبہ ادا کرے، مثلا کسی رکعت میں رکوع 2 مرتبہ کرے یا 3 سجدے کر لے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ان 7 وجوہ کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ذہن نشین کر لیں تاکہ سجدہ سہو کے متعلق معلومات آپ کے ذہن میں راسخ اور مضبوط ہو جائیں۔